بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی پیغام کے، بغیر کسی وجہ کے، اچانک کوئی شخص تمہاری طرف مائل ہونے لگتا ہے؟ اس کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اس کی بے رخی ختم ہونے لگتی ہے، اور اس کا دل جیسے تمہاری طرف کھنچنے لگتا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سن لو، یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ دلوں کے مالک اللہ کی خاموش کاریگری ہوتی ہے۔ اصل بیان، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دل کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، نہ تم کسی کے دل کو زبردستی بدل سکتے ہو، نہ کوئی تمہارے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ قرآن ہمیں صاف بتاتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہی اصول دلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب کوئی پسندیدہ شخص تمہاری طرف مائل ہونے لگتا ہے تو حقیقت میں وہ تمہاری نہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی تبدیلی ہوتی ہے۔ دلوں کا ملنا، آزمائش یا انعام۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں چاہنے لگے، ہماری قدر کرنے لگے، ہماری باتوں میں دلچسپی لینے لگے تو یہ ہماری شخصیت کا کمال ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے یہ یا تو دعا کا اثر ہوتا ہے یا پھر آزمائش کا دروازہ۔ اللہ جب کسی بندے کو کسی کے دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے دو میں سے ایک حکمت ہوتی ہے، یا تو وہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے یا تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ خاموش دعاؤں کا جواب کبھی غور کرنا۔ کچھ رشتے اچانک بدلتے ہیں۔ جو بات نہیں کرتا تھا وہ خود بات کرنے لگتا ہے، جو نظر انداز کرتا تھا وہ فکر کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب تمہاری وہ دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں جو تم نے تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ صرف اللہ کو سنائی تھیں۔ اللہ بندے کو بتا دیتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے، مگر لفظوں میں نہیں بلکہ دلوں کے بدلنے سے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کسی کا دل تمہاری طرف مائل ہو رہا ہے اور تمہارے دل میں غرور آ جائے، تم خود کو خاص سمجھنے لگو، تو سمجھ لو یہ نعمت آزمائش میں بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ دل دیتا بھی ہے اور پلک جھپکتے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کن لوگوں کو یہ نشانی دکھاتا ہے؟ وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کسی کے دل کو تمہاری طرف موڑ دیتا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، اللہ ہر ایک کے لیے دل نہیں موڑتا، ہر چہرہ پسندیدہ نہیں بنتا، ہر آواز میں کشش نہیں ڈالی جاتی، اور ہر شخص کو یہ نعمت نہیں ملتی کہ کسی کا دل اس کی طرف خود بخود جھکنے لگے۔ یہ انتخاب ہوتا ہے، اور یہ انتخاب آسمان سے ہوتا ہے۔ اصل حقیقت، جب اللہ کسی شخص کے دل کو تمہاری طرف مائل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، یا سب سے زیادہ ذہین ہو، یا سب سے زیادہ کامیاب ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ایسی باطنی صفات ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتی ہیں، اور جب اللہ کسی بندے کو پسند کر لے تو پھر وہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پہلی صفت، نیت کی صفائی۔ وہ لوگ جن کی نیت صاف ہوتی ہے، جو رشتوں میں فائدہ نہیں بلکہ خلوص ڈھونڈتے ہیں، اللہ ان کے لیے دل نرم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ سامنے والے کے دل میں یہ احساس ڈال دیتا ہے کہ یہ شخص نقصان نہیں دے گا، اور یہی احساس دلوں کو قریب لے آتا ہے۔ دوسری صفت، صبر اور خاموش برداشت۔ تم نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ شور نہیں مچاتے، اپنا دکھ سب کو نہیں سناتے، دل ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے شکایت نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس بدلے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے دل میں ان کے لیے نرمی اور کشش ڈال دیتا ہے۔ تیسری صفت، اللہ سے جڑا ہوا دل۔ جو شخص رات کے سناٹے میں اللہ سے بات کرتا ہے، جو سجدے میں اپنا غرور توڑ دیتا ہے، جو اللہ کے سامنے روتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے مضبوط رہتا ہے، اللہ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کے لیے ایسے دل پیدا کرتا ہے جو اسے سمجھ سکیں، جو اس کی قدر کر سکیں۔ چوتھی صفت، کسی کا دل نہ توڑنا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جو بندہ کسی کا دل نہیں توڑتا، اللہ اس کے لیے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر تم نے کبھی کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دی، کسی کے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑایا، کسی کی کمزوری کو ہتھیار نہیں بنایا، تو یاد رکھو اللہ تمہیں اکیلا نہیں رکھے گا۔ ایک گہری بات، دل میں اترنے والی۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں خود اس شخص کے لیے نہیں چنتا جس کا دل تمہاری طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس شخص کو تمہارے ذریعے بدلنا چاہتا ہے۔ تم اس کے لیے سکون بن جاتے ہو، تم اس کے لیے دعا بن جاتے ہو، اور تمہاری موجودگی اسے اللہ کے قریب لے جانے لگتی ہے۔
اگر کسی کا دل تمہاری طرف مائل ہو رہا ہے تو خود کو بہت بڑا نہ سمجھ لینا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی مہربانی سے ہے، اور اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ دیر نہیں لگاتا دل واپس موڑنے میں۔ بات ذہن میں بٹھا لو، جب اللہ کسی کے دل کو تمہاری طرف موڑ دیتا ہے تو وہ بات چھپا کر نہیں رکھتا، پھر اشارے ملتے ہیں، نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور کچھ ایسا ہونے لگتا ہے جو صرف محسوس نہیں ہوتا، صاف صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو تم خود کہو گے یہ سب اچانک کیسے بدل گیا۔ پہلی نشانی، بغیر وجہ کے فکر۔ جب کسی کا دل اللہ کے حکم سے تمہاری طرف مائل ہوتا ہے تو وہ شخص بغیر کسی فائدے کے تمہاری فکر کرنے لگتا ہے۔ تم بیمار ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے، تم خاموش ہو تو وہ محسوس کر لیتا ہے، تم دور ہو تو بھی تمہاری خبر رکھنے کی خواہش رہتی ہے۔ یہ عام دلچسپی نہیں ہوتی، یہ وہ فکر ہوتی ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی منصوبے کے۔ دوسری نشانی، تمہاری باتوں کا وزن بڑھ جانا۔ جو بات پہلے عام لگتی تھی اب اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ تمہارا ایک جملہ اس کے دل پر اثر کرنے لگتا ہے، تمہاری نصیحت اسے چبھنے کے بجائے بدلنے لگتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے دل میں اہم مقام دے دیا ہے۔ تیسری نشانی، بیجا انا کا ختم ہونا۔ جب دل واقعی مائل ہو تو انا خود بخود پگھلنے لگتی ہے۔ جو شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا وہ معافی مانگنے لگتا ہے، جو ضدی تھا وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی انسان خود نہیں لاتا، یہ اللہ کی طرف سے دل پر پڑنے والی دستک ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، تمہاری غیر موجودگی کا احساس۔ جب تم سامنے نہ ہو تو تمہاری کمی محسوس کی جاتی ہے، تمہاری جگہ کوئی اور پر نہیں کر پاتا، تمہاری باتیں کسی اور سے نہیں ملتیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ دل صرف ساتھ سے نہیں تعلق سے جڑتا ہے۔ پانچویں نشانی، اللہ کی طرف جھکاؤ۔ یہ سب سے گہری اور سچی نشانی ہے۔ اگر کسی کا دل تمہاری طرف مائل ہونے کے بعد اللہ کی طرف بھی جھکنے لگے، وہ گناہوں سے بچنے لگے، عبادت کی طرف قدم بڑھنے لگے، تو سمجھ لو یہ تعلق صرف دنیاوی نہیں، اس میں ربانی حکمت شامل ہے۔ اللہ کبھی غلط مقصد کے لیے دلوں کو نہیں جوڑتا۔ ایک بہت نازک بات، دل سنبھال کر سننا۔ ہر مائل ہوتا ہوا دل تمہارے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ تمہیں صرف ایک سبب بناتا ہے، منزل نہیں۔ اگر تم نے جلد بازی کی، حدود توڑیں یا اللہ کو پیچھے کر دیا تو یہی نشانی تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ خود کو پرکھنے کا لمحہ، جب تم دیکھو کہ کوئی تمہاری طرف مائل ہو رہا ہے تو خود سے پوچھو، کیا میں اسے اللہ کے قریب لے جا رہا ہوں یا خود اس سے دور ہو رہا ہوں؟ یہ سوال سب سے بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مرحلہ سب سے نازک ہوتا ہے کیونکہ یہاں اکثر لوگ اللہ کی نشانی کو اپنی خواہش سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر جو نعمت ہوتی ہے وہی آزمائش بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، دل کا مائل ہونا خوشخبری ہو سکتی ہے، لیکن غلط قدم سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول، جلد بازی مت کرو۔ جب تم دیکھو کہ کوئی تمہاری طرف مائل ہو رہا ہے، تمہاری قدر بڑھ گئی ہے، تمہاری باتوں کا اثر ہونے لگا ہے، تو فوراً نتیجہ اخذ مت کرو کہ یہ میرے لیے ہی ہے۔ اسلام ہمیں صبر سکھاتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہو وہ جلد بازی سے خراب نہیں ہوتی۔ جلد بازی اکثر نفس کی آواز ہوتی ہے، نہ کہ رب کی رہنمائی۔ دوسرا اصول، حدود کی حفاظت۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ تعلق اللہ کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے۔ اگر دل مائل ہونے کے باوجود حدود قائم رہیں، نگاہیں جھکی رہیں، بات میں حیا ہو اور گناہ سے بچاؤ ہو، تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن اگر باتیں چھپنے لگیں، نماز کمزور ہونے لگے، دل بے چین ہو جائے، تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، نعمت نہیں۔ تیسرا اصول، دعا کو مضبوط کرو۔ اس مرحلے پر اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ، اگر یہ تعلق میرے دین، میرے دل اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو چاہے میرا دل ٹوٹ جائے مگر مجھے اس سے بچا لے۔ یہ دعا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی دعا ہے۔ اگر کبھی تم نے کسی کو دل سے چاہا اور وہ تم سے دور ہو گیا تو خود کو حقیر مت سمجھنا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں عام نہیں سمجھتا، وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے انسانوں سے گزار کر اپنے پاس لے آتا ہے۔ اختتامی دعا خاموش دل کے لیے، یا اللہ، جو دل تو نے جوڑے ہیں انہیں حلال انجام تک پہنچا دے، اور جو دل تو نے توڑے ہیں انہیں اپنے قرب سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔